جانے کی اس قدر گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی شیعت کا آغاز ہوتا ہے توحید سے۔ اس کی طول تفصیل میں جائیں اور اس توحید اور پورے اسلام کے بچانے والے ہیں محافظ، ان کا نام ہے 12 امام۔ سخی بنو، دنیا کو بھی بتاؤ کہ سنی شیعہ حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں 3 جگہوں پر اور صحیح مسلم میں 6 جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے، لا یزال ھذا الدین، دین ختم نہیں ہو سکتا جب تک میرے 12 وصی نہ آ جائیں۔ آپ تو 12 اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں لیکن اب ذرا توجہ سخی بنیں کہ دوستوں سے بھی پوچھیں، دوستوں کو بھی بتائیں کہ وہ 12 ہیں کون سے جس کا اعلان نبی نے کیا ہے۔ فرائض السنتین میں نام درج ہیں، ینابی المودت میں نام درج ہیں، تاریخ الخلفاء میں عالم اسلام کی شیعہ کتابیں نہیں ہیں، عالم اسلام کی بکیں ہیں 12 امام، اور یہی وجہ ہے کہ اعلان بھی کیا اور نبی نے سمجھایا بھی، اور خم غدیر میں بلکہ حجت تمام کرنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور انی تارک فیکم الثقلین بھی اسی موقع پہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر دستار علی کے سر پہ باندھی ہے، اور دستار باندھ کے ایک اونچی جگہ پہ علی حیدر کرار کو بٹھایا ہے، اور دیکھ کر فرمایا ہے کہ سارے ادھر سے مرد آئیں ادھر سے عورتیں ہیں، اور قطار بنا کر مبارک بھی کہو اور امیر المومنین کہہ کر علی کو سلام بھی کرو۔ مبارکیں، تبریک، ہر طرف سے مبارک، ہر طرف سے مبارک مبارک مبارک۔ لیکن متوجہ کرنا چاہتا ہوں چپ چاپ ساتھیوں، یہ جملہ لے لو اور ذہن میں بٹھاؤ کہ کوئی بھی جلسہ ہو نا اور خطیب پڑھ رہا ہو، آپ بے شک نعرے لگائیں، خطیب مطمئن نہیں ہوتا۔ کب مطمئن ہوتا ہے؟ آہستہ سے سن لو، بہر نہیں بتانا۔ کہ خطیب تب مطمئن ہوتا ہے جب بانی داد دے، سارا پنڈال داد دے رہا ہے، خطیب مطمئن نہیں ہوتا، اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب بانی داد دے۔ اور دوستو، غدیر کے پنڈال میں بخن بخن کی مبارکیں اور آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن نبی مطمئن نہیں تھے، مڑ مڑ کے اپنے بانی کو دیکھ رہے تھے، میرا بانی بھی داد دے رہا ہے یا نہ۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جا کر میری طرف سے داد دے دے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی، اور میں اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ نہیں ایسے نعرہ تو میں نے کہا نہیں، اگر نعرہ لگانا ہے غدیر کی یاد میں بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور دوستو، یہ جملہ ذہن میں رہ جانا چاہیے کہ سارا دین ایک دن میں نہیں پہنچا۔ جو متوجہ ہیں وہ بتائیں کتنے سال رسول اعظم کو لگ گئے؟ 23 سال، 23 سال، 13 سال بولیں مکے میں، اور 10 سال مدینے میں۔ آہستہ آہستہ عقائد بھی اور اعمال بھی۔ اگر متوجہ ہیں تو یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں کہ مکے میں منوایا لا الہ الا اللہ، مدینے میں منوایا محمد الرسول اللہ، اور خم غدیر میں نہیں میں جملے کو بدل کر آسان طالب علموں کے لیے جملہ عرض کروں، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو زیادہ علم ہے۔ مکے میں رسول اعظم نے ایک بندے سے منوایا لا الہ الا اللہ، اس نے مانا، نعرہ بھی لگایا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اسرائیل آ گیا اور اس کو لے گیا۔ مدینے نہ پہنچ سکا وہ بندہ، وہ کہاں پہنچے گا؟ جنت یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ بھی متوجہ ہو جائیں، رسول اللہ نے جتنا منوایا اتنا اس نے جنت۔
ایک بندے سے مکے میں منوایا لا الہ الا اللہ، مدینے میں منوایا محمد الرسول اللہ جی، اور ملک الموت آیا، اسرائیل اسے مدینہ سے لے گیا خم غدیر سے پہلے۔ کہاں جائے گا جی؟ بسم اللہ، جنت میں جی۔ اب تیسرا جملہ کہیں تاکہ نتیجہ جلدی پہنچے۔ ایک بندہ ہے جس نے مکے میں لا الہ الا اللہ حکم رسول پہ پڑھا مانا، مدینے پہنچا تو اس نے محمد الرسول اللہ پڑھا مانا، اور وہی بندہ خم غدیر میں پہنچا، نبی کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا، نبی کی تقریریں جی کانوں سے سنی، حجت تمام ہو گئی، ہاتھوں پہ دیکھا علی کو جی، آیتیں اترتی دیکھی اور نبی نے سنائی، اس نے سنی۔ ہاں، اس کے لیے میں کہتا ہوں سارے راستے بند ہیں، دو راستے ہیں، مرضی ہے جس کو چن لے، یا تو اسے غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا پھر علیم ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ جی ماشاءاللہ، آپ کی توجہ ہے جی۔ اور یہی وجہ ہے دوست جی، مدرسے کا سالیانہ اجتماع ہے، ذہن میں کوئی چیزیں جب ولایت 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 اس کا معنی بھی ذہن میں لے لیں کہ ولایت کا صرف معنی نہیں ہے کہ صرف نعرہ لگا دیں، نہیں، ولایت کا معنی ہے یہ حکم علی کے سامنے سر جھکا دیں، یہ ولایت کا معنی یہ ہے۔ ولایت یعنی حکومت علی جی، تیری زبان پہ حکومت علی، تیرے دل میں حکومت علی، تیرے کان پہ جسم کا صرف ایک تولے کی زبان نہ کہے علی علی، بل جسم کا ذرہ ذرہ، خون کا قطرہ قطرہ، ولایت کا معنی یہ ہے میرا دوست۔ یہی وجہ ہے جملہ کہوں اور جی، اور میں آگے بڑھ جاؤں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جلسہ ہو اس میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اوے بابا، کوئی بھی جلسہ اس میں جلسے کا کرانے والا بانی، دوسرا خطیب پڑھنے والا، اور تیسرا موضوع جی، تین چیزیں۔ آپ بابا یہ جلسہ ہو رہا ہے سالانہ مجلسے کا جی، اس کا بانی ہے یا ایسے ہو رہا ہے جی؟ ہمارے قبلہ کاظمی صاحب بانی ہیں، ان کے ساتھ ٹرسٹ بانی ہے، ان کی دست و بازو جو دوست ہیں وہ بانی ہیں، اور ناراض ہو گئے آپ سارے بانی جی۔ خطیب مومن حسین قمی، ادنا طالب علم جی، اور ٹاپک میں نے عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام جی۔ اب یہاں کا بانی بھی آپ نے سن لیا، خطیب بھی سن لیا جی، اور موضوع بھی آپ نے سن لیا۔ خم غدیر میں ہوا جلسہ، بولیں اس کا بانی کون تھا، وہاں پہ پڑھنے والا خطیب کون تھے جی، اور جو موضوع بیان ہوا وہ موضوع کیا تھا، جا کے آئندہ سال تک جملہ یاد رہ جائے۔ خم غدیر کا بانی لا الہ الا اللہ، خطیب محمد الرسول اللہ، اور موضوع علی ولی اللہ۔ جی جی، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، لیکن ٹائم تو اس قدر نہیں، جلدی جلدی اس کا ترجمہ سن لیں جی۔ نبی مسجد نبوی مدینہ موجود ہیں، اور ان کو آخری زمانہ یہ یاد آ گیا، یہ جی، دیکھ کر فرمایا سیاتی علی امتی زمانن، میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ 10 چیزیں امت میں بکھر جائیں گی، 10 چیزیں پھیل جائیں گی، اور 10 چیزوں کے بدلے 10 عذاب آ جائیں گے جی۔ اذا ظہرت فی امتی 10 خصال عاقبہم اللہ تعالی ب10۔ توجہ کریں، شاید ٹائم نہ بچے تو میں مسائل بھی نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ 10 چیزیں لے لیں میری طرف سے ہدیہ۔ میں سفر کر کے اسلام آباد سے آیا ہوں، لیکن آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ سرکار فرماتے ہیں اذا قلل الدعاء نزل البلاء، وہ دور آخری ایسا لوگ دعائیں چھوڑ دیں گے یا دعائیں کم ہو جائیں گی۔ مومن قمی بتا دینا
جب دعائیں چھوڑ دیں گے تو پھر اذا قلل الدعاء نزل البلا، بلائیں اور مصیبتیں گھیر لیں گی، جی مصیبتیں گھیر لیں گی۔ پھر دیکھ کر مولانا یہ کیا مصیبت ہے، نیند نہیں آتی، جب تک نیند کی ٹیبلٹ نہ کھائیں بے چینی ہے، دولت ہے لیکن فائدہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جب دعائیں چھوڑ دیں گے تو حال یہی ہو جائے گا۔ جلدی جلدی سے ان کو تیز کر دیں۔ دوسرا جملہ دیکھ کر فرمایا اذا ترک الصدقات کثرت الامراض، جب امت جو ہے صدقے چھوڑ دے گی، خیرات اللہ کے نام پر، غریبوں کو کھلانا پلانا پہنانا چھوڑ دے گی، پھر بتا دو کہ کیا اس کا آٹومیٹک اثر، وضعی اثر، عربی میں کہتے ہیں وضعی اثر ہو کر رہے گا۔ بیماریاں پھیل جائیں گی، کسی کو تپدق، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو کینسر۔ جائیں مدرسے، ہمارے آغا کاظمی صاحب سے پوچھیں یہ کیا مصیبتیں آ گئیں، مولانا بتائیں گے جب صدقات خیرات اللہ کے نام پہ دینا چھوڑ دو گے پھر اللہ بیماریوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اب تمہاری مرضی، ہسپتالوں میں خرچ کرو، لیبارٹریوں میں خرچ کرو، ڈاکٹروں کے پاس دے کر آؤ، یا غریبوں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔ جی جلدی جلدی سے مجھے 10 جملے کہنے ہیں۔ تیسرا جملہ اذا منعوا الزکوٰۃ حلقت المواشی ومنعت الارض برکاتہا من الزرع والثمار والمعادن، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، پڑھیں گے قرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر کیا حال ہوگا؟ اذا منعوا الزکوٰۃ حلقت المواشی، پھر جانوروں میں بیماریاں آ جائیں گی، جی خشک سالی پڑ جائے گی، جی اور فصلوں کو جیت کیڑے لگ جائیں گے ترکاریوں، وضعی اثرات ہوں گے۔ چوتھا دیکھ کر فرمایا کہ چوتھا جملہ اذا جور السلطانو، جب وڈیرے ظلم کریں گے غریبوں پر۔ جی بسم اللہ، صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی میرے آقا، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی یہ حدیث مکمل سنیں، چونکہ ہمارے پڑھنے والے علماء کرام بہت زیادہ ہیں، ان سب سے مل کر استفادہ کریں۔ جی چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی۔ فرمایا نبی کریم نے جب وڈیرے ظلم کریں گے غریبوں پر پھر کیا ہوگا؟ باران رحمت رک جائے گی۔ پانچواں جملہ دیکھ کر فرمایا اذا کثر الربا کثر الزلازل، جب سود خوری زیادہ ہو جائے گی، سود خور آخرت میں عذاب علیحدہ، وہ خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، وہ ایک علیحدہ باب ہے، لیکن اس دنیا میں کیا ہوگا؟ اذا کثر الربا کثر الزلازل، زمین میں زلزلے زیادہ آئیں گے۔ اور چھٹا جملہ دیکھ کر فرمایا اذا کثر الزنا کثر فیہم موت المفاجات، جب بدکاری بڑھ جائے گی، عیاشی فحاشی عریانی، جی موبائل میں پیکج، جی نہ محرموں سے باتیں گھنٹے، نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا، جب ایسے ہوگا اچانک موتیں بڑھ جائیں گی، ہارٹ اٹیک زیادہ ہوں گے۔ جی کیوں؟ حادثہ بس چلی ہے پنڈی سے نہیں پہنچی کراچی، کھائی میں گر گئی، کیوں؟ اس لیے کہ بدکاری فحاشی بڑھ گئی۔ ساتواں جملہ جلدی حدیث کو سماعت کریں، ساتواں جملہ دیکھ کر فرمایا اذا حکموا بخلاف ما انزل اللہ سلط اللہ علیہم عدوہم، جب قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، جج ہوں گے، پنچایت کچہریاں، جی لیکن انگریز کا قانون ان کو آتا ہوگا، لیکن قرآن کی حکومت نہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ، پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیہم عدوہم،
پھر ہر آدمی کے سر پہ دشمن مسلط ہوں گے، کوئی آدمی محفوظ نہ ہوگا، نہ دن میں نہ رات میں، نہ گھر میں نہ سفر۔ 8واں جملہ دیکھ کر فرمایا اذا ناقض العہد ابتلاہم بالقتل، جب وعدہ شکنی، لوگ کلمہ رسول کا پڑھیں گے لیکن وعدہ شکنی، فرمایا لا دین من لا عہد لہو، جس کا دین اس آدمی کا نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے، جس کا وعدہ نہیں ہے اس کو دین نہیں۔ اور 9واں جملہ دیکھ کر فرمائے اذا طفف الکیل اخذہم اللہ بالسنین، جب لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے، جی پیٹرول ڈلوائیں گے تو ڈلوایا کتنا 20 لیٹر، آیا کتنا 15 لیٹر، یا ماپ تول میں کمی، جی دیں گے تو کم، لیں گے تو زیادہ، شاید لیبل تازی کا اندر باسی، لین دین میں خیانت ہوگی تو پھر بتائیں کہ اثر وضعی ادھر دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گا، بے برکتی عام ہوگی، چیزیں جی ہاں مہنگی ہو جائیں گی، 15,000 تنخواہ 15 تاریخ کو ختم، ادھار شروع۔ حدیث کا آخری جملہ دیکھ کر فرمایا کہ اذا قطع الارحام، جب میری امت قطع رحمی کرے گی، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے توڑنا، غیروں سے جوڑنا، جی اب میرا بھائی تو میرے اسٹیٹس کا ہے ہی نہیں، میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، میں تو رشتہ جی ادھر لاہور کروں گا، جی صلہ رحمی صرف رشتہ نہیں ہے، غریب کے جا کر ان کی صحت پوچھنا، ان کی حال احوال کی خبر گیری کرنا، یہ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اور فرمایا جو صلہ رحمی جی نہیں کرے گا عمر اس کی کم ہو جائے گی، یعنی جو قطع رحمی کرے گا عمر کم ہو جائے گی، اور صلہ رحمی کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی۔ آئیں دوستو، اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال پہ عمل کرنے میں موفق فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہ میرے محترم